بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين المهدي المنتظر، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو اجر طلب کرنے کا حکم نہیں دیا، اور اگر حکم دیا تو اپنے حبیب خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. بلکہ اور انبیاء کے لیے ان کی جانب سے واضح بیان ہوا کہ ہم تم سے کسی قسم کا کوئی اجر طلب نہیں کرتے. وَإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اور ہمارا اجر تو صرف اللہ پر. اب اگر تمام انبیاء کہ جن کا مقام رسول اللہ سے کم ہے انہوں نے اجرت طلب نہیں کی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے کیوں اجرت طلب کی؟ تو ایک سادہ جواب تو یہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا، لیکن اگلا سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے بالآخر کیوں حکم دیا؟ خداوند تبارک و تعالیٰ علیم و حکیم ہے، عادل ہے، اور اللہ کے کسی بھی حکم یا فیصلے کو بغیر حکمت نہیں مانا جاتا. اب جب حکمت خدا اور عدل خدا کا ذکر آیا تو اس جانب توجہ رہے کہ تمام مذاہب اسلامی میں مذہب اہل بیت، مذہب حقائے شیعہ اثنا عشری منفرد ہے، اس اعتبار سے کہ ہم توحید کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت کا اقرار کرتے ہیں. اب یہ ایک عجب ستم ظریفی ہے، البتہ خود اس میں ہماری بھی کوتاہیاں ہیں کہ جو مذہب اور مکتب در حقیقت مکتب توحید اور مذہب توحید ہے وہاں پر توحید کا ذکر کم ہے. اب جب توحید کی بات ہو ہی گئی اور مذہب و مکتب کی بات ہو گئی، اتفاق سے بھی کام جو ہم نے دیکھا مولانا زاہد کا، تو ایک اعتبار سے ہمیں بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے وہابیوں کے شر کو کم کرنے کے لیے جو کام کیا، بہت اچھی پالیسی لگی. وہ یہ کہ ان کے درمیان دعائے جوشن کبیر کو مشہور کیا، ان تک پہنچایا دعائے جوشن کبیر. اب اس کا جو نتیجہ نکلا واقعا اچھا نکلا، ہمیں بھی تعجب تھا کہ واقعا وہ اچھی پالیسی ہے. تو خود بات بھی سوچنے کو تیار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بعد میں یہ کہا کہ ہمارے یہاں تو 99 نام ہے، آپ کے 1000 نام ہیں. سبات پڑھے پر محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد. مولانا تشریف فرمان کی موجودگی میں رفتشاہی ہو رہی ہے. سربات پڑھے پر محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ
99 ناموں والی روایت شیعوں میں بھی ہے، 99 ناموں والی روایت اہل سنت میں بھی ہے، لیکن وہ ایک خاص جملے کے ساتھ ہے، ومن احصاها وجبت له الجنہ، کہ جس نے ان 99 ناموں کو احاطہ کر لیا. احاطہ سے کیا مراد؟ یعنی 99 ناموں کو پہچان لیا اور اپنی ذات کو اس کے ساتھ ملا دیا. یعنی جو اللہ کی صفات ہیں بالآخر اس کی جھلک اس کی ذات میں نظر آئے. آیا ممکن ہے کہ اللہ کی صفات ہم میں وہاں مثال کے طور پہ کہا جائے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، بس ہم میں ایک رحمت ہونی چاہیے، نہ یہ کہ جو حد سے چڑھ گیا اس کو پیس کے رکھ دیں، نہ یہ کہ اگر کارخانہ ہے تو آنے کا ٹائم ہے، جانے کا ہمارے مزدوروں میں کوئی ٹائم نہیں ہے. یہ بہت صفات رحمت کے بالکل خلاف. نہ یہ کہ نوکر گھر میں آ گیا، ہمیں پتا ہے اس کو اس سے اچھی نوکری نہیں ملے گی تو اس کو پیس ڈالو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ستار العیوب ہے، بس ہم نے ایک صفت ہونی چاہیے کہ لوگوں کے گناہوں سے یا لوگوں کی باتوں سے اگر آشنا ہو جائیں تو راز نہیں کھولیں کسی کو. اسے کہا جاتا ہے. مراد یہ کہ وہ اللہ بن جائیں گے. یعنی اللہ کے اسماء و صفات کی، اسماء کیا مراد؟ نام، اسم کی جمع اسماء، اسماء الہی یعنی اللہ کے نام، اس کی جھلک نظر آنی چاہیے. صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ کا ذکر ہوا تو اللہ تشریف لے آئے. خدا انشاءاللہ ہم سب کو جو ہے، ہم سے مراد نہ فقط ہم تین، ہم سے مراد ہم سب کو مذہب اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کی توفیق عطا. تو یہ ہے مراد کہ اللہ کے ناموں کی جھلک ہماری ذات میں نظر آئے، نہ کہ ہم اللہ جیسے ہو جائیں. تو یہی عرض کر رہے تھے کہ پھر لوگوں نے یہی کہا ان سے کہ ہمارے تو 99 نام ہے، تو 99 نام والی روایت ان کے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے ناموں کی کوئی مقدار نہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں. کتنے ہیں؟ کوئی حد تو حدود نہیں. اور اسی گفتگو کا تعلق ہے انشاءاللہ جو بحث چلے گی آگے زیارات کی، کیونکہ زیارت سے پہلے عام طور پر جو حکم ہے وہ ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ کا ہے. اور شاید اس کی ایک وجہ یہی ہو کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کے بعد ان کی عظمت کو دیکھے تاکہ منحرف نہ ہو. اور یا یہ کہ جب ہم زیارت پڑھیں تو کوئی ہمارا دشمن جو ہے نہ سوچے کہ یہ اللہ کے بجائے کسی اور کا ذکر کر رہے ہیں، تو کہا جائے گا نہیں، ہم ان کا ذکر ہی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے سب سے نزدیکی بندے ہیں. اگر ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سب سے قریب ہوئے. اگر بعض رسول اللہ مولا علی سے محبت کرتے ہیں تو وجہ کیا ہے کہ سب سے قریب اللہ سے بعض رسول اللہ مولا امیر المومنین ہیں. تو یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعہ نے کوتاہی ہوئی، اور بڑے آرام سے آپ سے بھی سوال کیا جاتا ہے. آج تک کسی نے اشرا دیکھا کہ معرفت خدا پہ اشرا ہوا ہو؟ جبکہ کربلا معرفت خدا کا جلوہ ہے. اول کربلا سے لے کے آخر تک اگر دیکھیں تو سوائے معرفت خدا کے کیا ہے؟ کچھ اور ہے اس کے علاوہ؟ تو بعض دفعہ بعض موضوعات کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے تاکہ اپنے بھی لوگ آشنا ہوں اور دشمن کو پروپیگنڈے کا موقع نہ ملے. تو مذہب اہل بیت در حقیقت مذہب توحید ہے. اور آج معرفت واقعی خدا اگر ہے تو صحیح معنی میں صرف مذہب اہل بیت شیعہ حقہ اثنا عشریہ میں ہے. آج اگر سلسلے دیکھے جائیں تصوف کے، جب بھی کوئی بات ہو تو ہمیشہ نہ سمجھا جائے کہ اس کی تائید ہو رہی ہے. تصوف مختلف قسموں کا ہے. آج کل میڈیٹیشن، تصوف، صوفیزم کے نام سے، یا پھر یوگا ایک فزیکلی ہوتی ہے، پھر ایک یوگا جو کس سے بنا ہے؟ جوگ سے. جوگ سے جوگی. اگر اس قسم کے کوئی چیزوں میں جائے گا تو کہا جائے گا تعلیمات قرآن و اہل بیت کو چھوڑ کے جو بھی راہ میں جائے گا باطل راہ ہے.
تو آج کل یہ بازار گھر میں میڈیٹیشن کا، جوک کا، یوگا کا، زین کیا چیز ہے؟ جاپانیوں کا عرفان. قبارہ کیا چیز ہے؟ یہودیوں کا عرفان. یہ پوری دنیا میں اس وقت، لیکن اسلام میں جو یہ سلسلہ تصوف ہے، بعض دفعہ لوگ اس کی جانب اٹریکٹ ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ان میں بھی دو اقسام ہیں، اور جہاں بھی ہم کو باطل کو پہچاننا ہو تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. کوئی بھی سلسلہ تصوف اگر یہ کہے کہ ہم شریعت کے تابع نہیں ہیں، طریقت کے تابع ہیں، تو سمجھیں کہ باطل ہے، بالکل شیطان ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آخر وقت رسول اللہ پہ نماز واجب، مولا علی پہ نماز واجب، احکام رسول اللہ پہ واجب، مولا علی پر واجب، ایسے کہ آدمی کے اوپر کیا ہوا کہ یہ اتنا بلند ہو چکا ہے، کہتا ہے کہ اب ہم پر کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو صاحب طریقت ہیں، نہ کہ صاحب شریعت. تو ایسا جو بھی نظریہ دے سمجھے شیطان ہے، بھاگو اس سے. تصوف کے جتنے بھی سلسلے ہیں یاد رکھیں، وہ جو باتیں ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، جو معرفت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ تک ہیں، وہ سب کے سب جا کے ختم ہوتے ہیں مولا امیر المومنین. سب کے سب جا کے ختم ہوتے ہیں مولا امیر المومنین. اب ممکن ہے کوئی کہ سلسلہ قادریہ تو کس پہ ختم ہوتا ہے؟ عبد القادر جیلانی پہ کہا جائے گا؟ نہیں، عبد القادر جیلانی تو اس سلسلے کے ایک مشہور فرد ہیں. عبد القادر جیلانی کے بعد یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں، معصوم کے بعد اور اگر اس سلسلے کو بیان کیا جائے رسول اللہ سے تو کہا جائے گا رسول اللہ سے مولا امیر المومنین، بعد میں امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا. امام رضا کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. کس سے شروع ہوا ہے؟ اور یہ مذہب اہل بیت کے حق اور مذہب توحید ہونے کی علامت ہے. سلسلہ قادریہ کا تعلق ہے کہاں سے؟ یہ سلسلہ چلا امام رضا تک آیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے امام رضا سے یہ نیچے کیسے گیا؟ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے رسول اللہ پہ تو بھی بات صحیح ہے، تو جو کچھ مولا علی کے پاس ہے وہ رسول اللہ سے. لیکن سوال کیا جائے کہ معصوم کے بعد یہ سلسلہ کس سے چلا، یعنی امام رضا کے بعد. لہٰذا کہا جاتا ہے کہ سلسلے قادریہ کے جو سب سے بڑے اور پہلے فرد ہیں وہ کون ہے؟ جناب معروف کرخی. یاد رکھیں، معروف کرخی. معروف کرخی کون؟ معروف کرخی امام رضا کے دربان یعنی چوکیدار. امام کا دربان وہ ہے کہ جس سے تصوف کے سلسلے چلتے ہیں، تو پھر امام کیا ہوگا؟ امام کا چوکیدار وہ ہے کہ جس سے تصوف کے سلسلے چلتے ہیں، تو پھر امام کی معرفت کا کیا ہے؟ تو سلسلہ قادریہ در حقیقت امام کے چوکیدار، امام کے دربان، امام کے خادم معروف کرخی سے منسوب ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. اب اگر ہمارے یہاں جہالت کی وجہ سے پھر جانب توجہ دلائیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے جو ہے وہ مذہب اہل بیت بدنام ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو کسی بھی قسم کا. ہمارے بعض جگہ بہت زیادہ جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے نصیری کا سب کو خوشی کی بات نہیں. وہ مولا علی کا موتی فرما بردار تو نہیں تھا وہ. پھر بعض داستانیں مشہور ہو جاتی ہیں، اس میں آپ کو بھی جھٹکا لگے گا کہ وہ پہاڑ سے بچے کو پھینکتے ہیں کیا کہیں گے کہ علی کے ہو تو زندہ رہو اور اللہ کے ہو مر جاؤ. یہ سب داستانیں، کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہے کوہ قاف کے پیچھے کیا رہتی ہیں؟ بھورے پریاں رہتی ہیں. واقعاً کوہ قاف کے پیچھے پریاں ہیں. پہلے لوگ قاف تک نہیں پہنچ پاتے تھے، لیکن ابھی تو آپ لوگ پہنچ سکتے ہیں. رشیا جا کے دیکھیں، واقعاً پریاں ہیں، کوئی پری بری نہیں ہے. یہ رشین خواتین ہے، پری سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیں، ہے یہی انسان. آج آپ لوگ شام جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟
جا کے وہ پہاڑ ڈھونڈیں کہ جس پہاڑ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں بچوں کو پھینک رہے ہوتے ہیں، جا اس کی مووی بنائیں، ڈھونڈے کچھ نہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ بات اچھی ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں بہت اچھی ہے، تم یہ کرو، وہ تو نہیں ہے، اچھی بات ہے، یہ قابل تعریف بات ہے، تم پھینکو اپنا بچہ۔ پتا چلا سب یہاں پہ آ کے وہ خاموش ہو گئے، کوئی تعریف کی بات نہیں ہے، کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، کوئی اس کا وجود نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں جو سبب بنتی ہیں، بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں کیا ان لوگوں کے عقائد خراب ہیں، معاذ اللہ، دشمن کو موقع دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مذہب کا دفاع کرنا، اور جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا، امام نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اس میں بہت چیزیں آ جاتی ہیں۔ کونوا لنا دعاۃ بغیر السنتکم، ہماری جانب دعوت دینے والے بنو بغیر زبان کے۔ اب یہاں سے بھی لوگ بعض دفعہ الٹا معنی لے لیں کہ زبان کے بغیر ہی تبلیغ واجب ہے، تو خود امام بھی زبان تبلیغ کرتے تھے، تمام انبیاء زبان تبلیغ کرتے تھے۔ مراد کیا ہے کہ کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ قریب آئیں۔ بعض دفعہ لوگ آفیسز میں، اب یہاں نہیں تو اور مختلف جگہ بالآخر دنیا بھر میں، اور اس کو بیلنس نہیں کر پاتے۔ یاد رکھیں بیلنس کرنا ضروری ہے۔ آپ سے کہا جائے کہ آپ گھر میں ایسے ایسے نماز پڑھتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن جب آفس میں پڑھے تو بالکل اطمینان اور وقار کے ساتھ، تو آپ کہیں گے تو ریاکاری، یہ کہا جائے گا ریاکاری نہیں ہے۔ ریاکاری وہ ہوتی ہے جو انسانوں کے لیے کیا جائے۔ یہاں پر کس نیت سے آپ کر رہے ہیں کہ صحیح ہے گھر پہ میں بہت زیادہ الرٹ ہو کے نماز نہیں پڑھتا، لیکن آفس میں ایسی پڑھوں کہ کوئی اگر دیکھے تو یہ نہ کہے کہ مذہب اہل بیت والے کیا عجیب و غریب کام کر رہے ہیں۔ یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ کہا جائے گا یہ دین کی حفاظت ہے۔ گھر پہ اگر آپ جلدی جلدی کر لیتے ہیں ایسے، بعض لوگ کرتے ہیں ایسے برابر میں بیٹھے ہوں تو ایسے آواز آتی ہے، کوئی دوسرا آدمی جو پہلی دفعہ دیکھے گا کہے گا یہ لوگ ایسے کرتے ہیں، کہا جائے گا یہ کیا کیا، اللہ کا نام لیا ہے تو اللہ کا نام تو نہیں تھا، یہ مستحب تو یہ ہے، نہیں کر سکتے نہ کرو، لیکن ڈرامہ نہ بناؤ۔ جسے کہا جاتا ہے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے مذہب کی توہین ہو، نئے دیکھنے والے کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ قتل ریاکاری نہیں، ایسے کہا جاتا ہے دین کی حفاظت، تظاہر دین، یعنی دین کو اچھا ظاہر کرنا۔ تو سب سے اہم موضوع کی جس کی جانب باقی زیادہ توجہ ہونی چاہیے، اور سیاستوں میں اس موضوع کی جانب بڑی توجہ تھی، وہ کیا چیز ہے؟ ذکر خدا۔ صحیح معنی میں معرفت خدا اگر کہیں ہے تو ہمارے یہاں آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے مقابلے میں جو لوگ شرک کے فتوے لیے گھومتے ہیں، اگر ان کی بات صحیح کتابوں میں دیکھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کس قسم کی روایتیں، تو آپ کو تعجب ہوگا، جو ہم نے پہلی دوسری مجلس میں توجہ دلائی تھی کہ جتنی توہین ان کتابوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، اتنی مولا علی کی نہیں ہے، کیونکہ اصل ٹارگیٹ کون تھا؟ اللہ اور اللہ کا نبی۔ پھر جب حملہ کیا توحید اور نبوت پر تو سامنے کون آیا؟ اسلام کا قلعہ کون تھا؟ امامت۔ لہٰذا آپ کو روایتیں ملیں گی، آج شرک کے فتوے لیے گھومتے ہیں، اور یہ روایت کو صحیح بخاری میں بھی ہے، کوئی کسی کی توہین جلاداری نہیں ہو رہی، بلکہ ہم احترام سے بتا رہے ہیں کہ جب آپ کے یہاں ایسی چیزیں ہیں، اگر ہمارے یہاں کوئی آدمی غلطی کر دے تو اتنی جلدی کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ، اور اگر کوئی روایت ہمارے یہاں ضعیف نکل آئے اور ہم یہ کہیں کہ ضعیف ہے تو مانو ہماری بات کو، ہم بھی تمہاری بات کو مانیں گے۔ اگر تم کہو گے کہ یہ ضعیف ہے، ہم کہیں گے صحیح ہے، ضعیف ہے نہیں مانتے، چلو کوئی بات نہیں بھائی بھائی۔ پتہ چلا روایت ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا، حل امتلاتی یوم تقول جہنم حل من مزید، حل من مزید، تو اللہ اس میں ڈالتا رہے گا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرے گا، حل امتلاتی، بھر گئی؟ تو جہنم کیا کہ حل من مزید، حل من مزید، اور دے اور دے، تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ روایت بالکل باطل ہے، مذہب اہل بیت سے اس کا اتنا سا تعلق نہیں۔ کیا لکھا ہے تمام تقریباً کتب روایات میں آتا، صحیح بخاری میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا پھر؟ ثم یضع قدمہ، ثم یضع الرب قدمہ
اللہ اپنے ٹانگ کو ڈال دے گا معاذ اللہ جہنم میں۔ اب آپ تصور کریں کہ ایسے نظریات والے آج ٹھیکیدار بنے ہوئے توحید کے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بول نہیں رہے، جب بولا نہ جائے تو دوسرے کو بولنے کا موقع ملتا ہے۔ اتفاق سے جب 5-6 سال پہلے یہ دفعہ ٹی وی پہ جیو پہ ایک صاحب نے کہا، اور ہم اتنا زیادہ کسی کی مذمت میں نہیں پڑھتے، ظاہر احترام نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن جو حقائق ہیں ان کو احترام سے بیان کرنا چاہیے کہ بھئی یہ والا موضوع ہے، احترام کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے، البتہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، آپ کو حق ہے آپ واضح کہیں کہ نہیں یہ ضعیف ہے، ہم کہیں گے بالکل صحیح آپ نے کہا ضعیف ہے، آپ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان۔ جب ہم آپ کو مہلت دے رہے ہیں تو آپ بھی تو ہم کو مہلت دیں۔ اگر ہماری کتاب میں آپ کو برا لگے ہم کہ ضعیف ہے تو آپ ہی کہ چلے صحیح ہے، آپ نے مان لیا ضعیف ہے۔ تو پتہ چلا ایک عالم دین نے کہ جو ہم میں سے نہیں تھے کہا کہ جو لوگ ماتم کرتے ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ محرم میں جیو سے پروگرام آیا تھا، اس سال ہم نے کھل کے اس چیز کو ممبروں سے کہا کہ نہ ڈرو ان لوگوں سے کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کی ٹانگ کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں، تمہیں ڈال دیں تو کیا برائی ہے؟ صلوات پڑھیں پر محمد والے ہوں۔ صحیح معرفت اگر ہے تو یاد رکھیں کہاں پر ہے؟ مذہب اہل بیت میں۔ صحیح معنی میں معرفت واقعی اگر ہے تو کہاں ہے؟ مذہب اہل بیت۔ تو سب سے زیادہ جو اہمیت کی چیز ہے ہمارے یہاں کیا چیز ہے؟ عدل، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت کے قائل ہیں۔ جبکہ دوسرا مکتب جو ہمارے مقابلے میں اور توحید کا ڈنڈا لیے گھومتے ہیں، ہم کو کافر قرار دیتے ہیں، آپ کو تعجب ہوگا، ہم قائل ہیں کس چیز کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے، جو کرتا ہے عدالت کے ساتھ کرتا ہے۔ عدالت سے کیا مراد؟ انصاف۔ عدالت کے مراد برابری نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ مساوات الگ چیز ہے۔ مساوات کے معنی کیا ہو گئے؟ مساوات کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ جتنا بڑا دل اللہ نے ویل مچھلی کو دیا ہے اتنا ہی بڑا دل چڑیا کو بھی دے، ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ نے چڑیا کو اتنا سا دیا ہے، ویل مچھلی کو اتنا دیا ہے، اتنا بڑا دل، کہا جائے اللہ کی، اللہ نے معاذ اللہ کیسا کہا جا سکتا ہے انصاف نہیں کیا، برابری کرنی چاہیے تھی؟ کہا جائے گا بلڈ سرکولیشن کے لیے چڑیا کو اتنے سے دل کی ضرورت تھی، وہ اتنا سا دیا ہے، اس ویل مچھلی کے لیے اتنے بڑے دل کی ضرورت تھی، اس کو اتنا بڑا دل دیا ہے۔ یہاں پر مساوات نہیں ہو سکتی، یہاں پر عدالت، یہ ہے عدالت۔ جیسے بعض دفعہ ہماری خواتین بھی ناراض ہو جاتی ہیں کہ اسلام نے مردوں کو زیادہ حقوق دیے ہیں، اسلام میں میراث مردوں کی زیادہ ہے، کہا جائے گا مرد پر بیوی اور بچوں کا خرچہ واجب ہے، لہٰذا اس کو دگنی ہے۔ بیوی پر شوہر اور بچوں کا خرچہ واجب نہیں ہے، چاہے اس کے ہاتھ میں بھی ہو۔ شوہر پر واجب ہے نہیں ہے، ڈھونڈ کے لاؤ۔ بیوی پر کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں رکھی رہو، واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ نے کیا کیا ہے؟ میراث کو، باپ کی میراث کو البتہ بیٹے کے مقابلے میں ہر جگہ ایسا نہیں ہے، باپ کی میراث کے لیے خالی ہے، یا جو بھائی اور چچاؤں سے ہے، بعض جگہ لڑکی کا زیادہ بھی ہو جاتا ہے اتفاق سے۔ مثال کے طور پہ کسی کی ایک بیوی ہے، بچے اس کے 20-25 ہیں، کس کا زیادہ ہو جائے گا؟ بیوی کا زیادہ ہو جائے گا۔ یہ قانون ہر جگہ نہیں ہے کہ عورت کا حق کم ہوتا ہے، وہ احکام بدلتے رہتے۔ تو یہ اس بات واضح رہے کہ مساوات اور عدالت میں فرق۔ ہم قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے۔ اب آپ کو تعجب ہو جو بعض مکاتب اور مذاہب ہمارے مقابلے میں اب کیا نام لیا جائے، وہ کھل کے کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے جو چاہے کرے، اور پھر مثال دیتے ہیں کسی نبی کو، مثال کے طور پہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ کو معاذ اللہ جہنم میں ڈال دے، فرعون کو جنت میں ڈال دے، اللہ کر سکتا ہے معاذ اللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایسا کر ہی نہیں سکتا کیونکہ عادل۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، فعال لما یرید، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تم نے یہ والی آیت دیکھ لی فعال لما یرید، اور باقی اسماء خداوند تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھے جن کا ذکر قرآن میں علیم اور حکیم، جو خداوند تبارک و تعالیٰ علم والا بھی اور تمام کام کس سے کرتا ہے؟ حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ شیطان کا بھی سب سے بڑا پرابلم یاد رکھیں یہی تھا، یہ ہمارا بالکل غلط مشہور ہے، شیطان اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ اللہ کو نہیں مانتا تھا کیا مراد؟ یعنی کہتا تھا اللہ نہیں ہے، یہ کہتا تھا
شیطان تو واضح کہہ رہا تھا خلقتنی من طین وخلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. کس نے پیدا کیا ہے؟ خلق کیا ہے تو نے. مجھے کس نے خلق کیا ہے؟ تو نے. مخالف تھا وہ اس چیز کا کہ میں برتر ہوں. یہ تیرا کیسا فیصلہ ہے کہ میں اس کا احترام کروں؟ بس میری بات صحیح نہیں ہے. اصل پرابلم یہ تھا. بعد میں جب شیطان نے مہلت مانگی تو کس سے مہلت مانگی؟ کس سے مانگی؟ اللہ سے. اور بغیرتی کی انتہا کر دی. شیطان نے واقعا بغیرتی کی انتہا کر دی. باب عزت کا مہلت مانگ کے کہتا ہے تیری عزت کی قسم تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تیری عزت کی قسم. مہلت اللہ سے مانگ رہا ہے. اپنی خالقیت اپنی مخلوقیت کا قائل اللہ کو خالق مان رہا ہے. پھر بھی کہتا ہے کہ تو نے مہلت دی تھی اب کیا ہوگا؟ تیری عزت کی قسم میں بہکاؤں گا. اب عزت کا یہ ٹھیک بنے کی واقعا حد ہوگی. تو مذہب اہل بیت وہ ہے جو فقط خدا کو نہیں مانتا بلکہ خدا کے بعد عدالت خداوند تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے. اور ہمارے مقابلے میں وہ نظریات ہیں جو خالص شیطان کے ہیں کہ خدا کو تو مانے لیکن اس کی عدالت کا انکار کریں. صلوات پڑھیں پر محمد والے. یہاں تک اس گفتگو کو پہنچایا کہ مصائب امام حسین کو پھیلانے کا اور باطل کی مخالفت کا پوری بنو امیہ کو ہلانے کا جو اہم ترین چیز سبب بنی وہ کیا چیز تھی؟ گریہ. اور گریہ کے بارے میں ہم نے کہا گریہ ایسا نہیں تھا کہ مثال کے طور پہ امام یا جناب اسما بنت عقیل جناب حضرت عقیل کی مختلف صاحبزادیاں یعنی جناب مسلم کی بہنیں ادھر جناب عقیل کے فرزندوں نے یعنی جناب مسلم نے اور ان کے بھائیوں نے امام حسین کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا. تو مدینے میں جناب عقیل کی بیٹیاں گریہ کرنے والوں میں بھی صف اول ہے. گریہ کرنے والوں میں صف اول ہے وہ بیٹیاں ہوں گی امام حسین پہ. پتہ چلا وہاں وہ اپنی جان دے کے امام حسین کا دین بچا رہے ہیں. یہاں ان کی بیٹیاں اپنا خون اور اپنے آنسو بہا کر امام حسین کا دفاع کر رہی ہیں. تو پہلی اہم چیز گریہ. اور بعد میں کیا چیز؟ مصائب بیان کرنا. امام حسین سے تعلق اور مصائب اور دشمنوں کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے جو ایک چیز پھیلائی ائمہ علیہ السلام نے وہ کیا چیز تھی؟ بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ وہ زیارت تھی. اور یہ زیارت دو قسم کی. ایک زیارت اس صورت میں کہ ہم فزیکلی جائیں اور سامنے قبر مطہر کے کھڑے ہوں. یہ جو کھڑا ہونا ہے یہ زیارت ہے. زیارت یعنی دیکھنا. ایک زیارت ہے آنکھوں سے یعنی ہم قبر پہ گئے اس جگہ کھڑے ہو جائیں. یہ خود ایک عظیم ترین سوال. اور اس کے بعد ایک اور زیارت کیا ہے کہ ہم امام کو یا معصوم کو یا بالآخر جو اہل بیت سے متعلق ہے ان کو سلام کریں. کم ترین سلام کیا ہے؟ السلام علیکہ یا السلام علیکم. کسی بھی ذریعے پہ جائیں نبی یا امام کی یا بزرگ کی آپ کے السلام علیکم. آیا مخصوص ہے بہت پاک و پاکیزہ افراد کے لیے نا جس کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت تھی چاہے وہ فاسق و فاجر کیوں نہ ہو. اگر وہ قبرستان میں دفن ہے تو اس قبرستان کے آداب بھی یہ ہیں کہ آپ قبرستان میں جائیں تو کیا کہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور. ان کی بھی زیارت. فرض کریں کہ آپ جانتے ہیں قبرستان میں 20 مومنین تھے سب کے سب ایسے ہی کوئی صف اول کے نہیں ایسے ہی تھے لیکن بالآخر اس پر دفن ہے. وہاں کا ادب کیا ہے؟ ان کی بھی زیارت ہے. السلام علیکم یا اہل القبور. جو بالآخر ایک ان کا حق ہے. اہل بیت سے ان کے ایک تعلق تھا اس تعلق کا احترام ہمیں کرنا ہے کیونکہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے.
تو مصائب امام حسین اور امام حسین کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے جو ائمہ علیہ السلام نے ایک چیز دی، وہ کیا چیز تھی؟ زیارت۔ اب اگر آپ دیکھیں تو عزاداری کے بعد جو بہت زیادہ اٹیک ہوتا ہے وہ دشمن کی جانب سے وہ کس پہ ہوتا ہے؟ وہ زیارت، اس زیارت پہ بھی اور اس زیارت پہ بھی۔ کون سی زیارت پہ؟ جانے والی زیارت پہ بھی اور پڑھنے والی زیارت پہ بھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ جان گئے کہ اس زیارت کے پیچھے بہت ایک پاور ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید شرف الدین عاملی جو 59 میں جن کی رحلت ہوئی، لبنان کے مراج تقلید میں سے تھے، بزرگترین علماء میں سے تھے، باقاعدہ فرانس سے ان کی ایک جنگ سی بھی ہوئی، ان کا کتاب خانہ بھی چلا، بہت عظیم و جلیل القدر، اور ان کے بارے میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ برجردی نے فرمایا تھا ان کی رحلت پر کہ ہمارے زمانے کا حشام ابن حکم آج دنیا سے گیا۔ حشام ابن حکم کون تھا؟ 25 سال کا ایک جوان، امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد، کہ جو بحثوں میں بہت آگے تھا۔ تو آقا نے فرمایا ان کے لیے کہ یہ ہمارے زمانے کا حشام ابن حکم تھا۔ یہ اپنے دور میں گئے حجاز زیارت کے لیے، کیونکہ بڑے علماء میں سے تھے، وہاں پر شاہ سعود سے بھی ملاقات کی۔ جیسے آج بھی جب ہمارے علماء جاتے ہیں تو یہ جتنے بھی بادشاہان عرب ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو آئے شرف الدین نے کیا کیا کہ تحفے کے طور پہ شاہ سعود کو قرآن مجید دیا۔ جیسے ہی قرآن مجید دیا تو شاہ سعود نے لیا اور چوما۔ جیسے ہی چوما تو آقا شرف الدین نے فرمایا تم نے شرک کی ہے اور چمڑے کی پرستش کی ہے۔ قرآن مجید کو زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ چمڑا۔ انہوں نے کہا تم نے شرک کی ہے، مشرک ہو گئے، چمڑے کی پرستش کی ہے، چمڑے کی عبادت کی۔ اس نے کہا نہیں، میں نے کوئی شرک نہیں کیا۔ میں نے کیا شرک کیا؟ میں نے کس کی پرستش کی؟ کہا تم چمڑے کی پرستش کی۔ کہا میں نے چمڑے کی نہیں کی، میں نے قرآن کو چوما ہے۔ کہا قرآن کو نہیں چوما، قرآن اندر تھا، تم نے چمڑے کو چوما ہے۔ کہا نہیں، یہ قرآن، یہ چمڑا منسوب ہے قرآن سے، میں نے قرآن کی نیت سے چوما ہے۔ تو کہا کہ ہم اگر جعلی رسول اللہ کو چومتے سونا چاندی لوہا سمجھ کے نہیں، کیونکہ رسول اللہ سے منسوب ہے۔ سب سے زیادہ حملے کس پر ہو رہے ہیں؟ عزاداری کے ساتھ ساتھ ہر اس کام سے کہ جس کے ذریعے سے انسان روحانی طور پہ بیدار ہوتا ہے اور اہل بیت کے قریب ہوتا ہے۔ وہ بعض حالت کی باتیں ہمارے یہاں سے بھی اندر ہوتی ہیں، تقریباً ہر محرم میں اس کو ہم یاد دلاتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ ہونے دیں، تو کنڈیم کروں۔ پتہ چلا ویلفیئر ہمیشہ یاد آتی ہے، کب آتی ہے یاد؟ شادی پہ یاد نہیں آئی، ہالیڈے پہ یاد نہیں آئی، ولیمے پہ یاد نہیں آئی، گھر کے ڈیکوریشن پہ یاد نہیں آئی، ہمیشہ ویلفیئر یاد آتی ہے کب؟ امام حسین کے مقابلے میں۔ گمراہی ہے، ضلالت۔ ایران عراق جنگ ہو رہی تھی، جنگ حق و باطل کے درمیان تھی، ضروری تھی۔ کچھ لوگوں نے اس قسم کی بات کی، کچھ لوگوں نے، نہ کہ امام خمینی نے یا گورنمنٹ نے، لوگوں نے جب محرم آئے تو ایک دو لوگوں نے اس قسم کی ادھر نقل کرے تو کیا ایک دو لوگوں نے کیا بات کی کہ مجلس میں پیسہ نہ لگائیں، جنگ میں لگائیں۔ یہ سوال ہوا حضرت آیت اللہ العظمیٰ گلپائے سے، جو خدا نے بس رکھا ہے سوال جواب۔ ان سے کہا کچھ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا جو بھی ایسا کرتا ہے توبہ کرے، استغفار کرے۔ یہ جنگ حق و باطل کی ہے، لیکن امام حسین کی عزاداری کے مقابلے میں یہ بات کہنا بدترین گناہ ہے۔ توبہ کرے، استغفار کرے اللہ کی بارگاہ میں، کیا بات ہے؟ یہ کہو کہ امام حسین کے پرچم کی سربلندی کے لیے یہ بھی چندہ دو، امام حسین کے ماننے والوں کے دفاع کے لیے یہاں بھی دے دو۔ یہ کیا جملہ ہوا کہ ادھر نہ خرچ کرو، ادھر دے دو۔ ہمارے عام طور پہ یہی ہوتا ہے، جیسے لطیفہ سناتے ہیں، ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ اگر تم سگریٹ نہ پیتے، فرض کریں کہ آدمی سگریٹ پیتا تھا، اس نے پورا حساب لگا دیا کہ تم 25 سال سے سگریٹ پی رہے ہو، 2 ڈبے سگریٹ پیتے تھے، اس زمانے میں سگریٹ اتنے کا تھا، بعد میں اتنے کا تھا، اور اگر تم سگریٹ نہ پیتے تو یہ والی بلڈنگ تمہاری ہوتی۔ اس آدمی نے کہا دیکھو میری بلڈنگ تو یہ تو نہیں ہوئی کیونکہ میں سگریٹ پیتا تھا، تم بتاؤ تم نے کیوں نہیں خریدی ہے؟
تو پتہ چلا سارا ویلفیئر کا کام یاد آتا ہے امام حسین کے مقابلے میں کہ بالکل ایک باطل عمل، بالکل باطل۔ ہاں اسراف نہ ہو، دکھانا نہ ہو، ضائع نہ ہو۔ فرض کریں اب یہاں سے لے کے ایک میل دسترخوان بچھائیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے یہ کھانا ہے کس چیز کا، کہ آج کے دن امام حسین کو مارا، جس نے مارا، سادے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، نان مسلم کو پتہ چلتا ہے تو کہا جائے گا یہ جو 1 کروڑ روپے کا آپ نے کھانا کھلایا کوئی ضائع نہیں ہے۔ پتہ چلا یہ پہلا مرحلہ ہوا کہ امام حسین کون؟ امام حسین رسول اللہ کے نواسے، مظلوم مارے گئے، بس یہ 1 کروڑ آپ کے وصول ہو گئے، کوئی ضائع نہیں گئے۔ یہ خود ایک تبلیغ کا ایک اسٹیپ ہو گیا۔ ہزاروں جگہوں پر اسی طریقے سے کام ہوا۔ تو سب سے زیادہ اٹیک اب ہو رہے ہیں کس چیز کے اوپر؟ اور اسی اٹیک کا سلسلہ ہے جنت البقیع کی توہین، جو اس کو مسمار کیا گیا۔ اسی اٹیک کا ایک سلسلہ تھا کہ تقریباً آج سے کہا جا سکتا ہے کہ 195 سال پہلے، 195 سال پہلے کربلا پہ حملہ ہوا، سب گئے ہوئے تھے، نجف غدیر کا دن تھا، 3000 سے زیادہ مومنین کا قتل عام ہوا تھا کربلا میں۔ یہ سب نجدی آئے تھے باہر کہ ہم شرک کو ختم کریں گے۔ امام حسین کے روزے کو بدترین طریقے سے حملہ کیا تھا، جتنے وہاں پر تبرکات تھے وہ لوٹ کے لے گئے تھے، بہت چیزیں لوٹ کے لے گئے تھے، حتیٰ قبر کا صندوق لوٹ کے لے گئے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ شیعوں کے اندر جو ایک حرکت ہے اس کا ایک تعلق جو ہے زیارت سے، جو زیارت پڑھتے ہیں شاید ان کی بھی توجہ نہ ہو۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے اس وقت، اگر آپ ادیان میں دیکھیں معمولاً ایسا نہیں ہے کوئی بھی۔ ادیان سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ریلیجن، یعنی ہندو ہو یا سکھ ہو یا بودھسٹ ہو یا کنفیوشس ہو یا پارسی ہو یا کوئی اور ہو۔ مذہب یعنی سیکس، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، معمولاً آپ کو نہیں ملیں گے شیعوں کے علاوہ کہ جو اپنے بڑوں سے سلام کے ذریعے سے کانٹیکٹ میں ہوں۔ زیارت در حقیقت کانٹیکٹ ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے کانٹیکٹ میں، اور ایک زیارت ہے قبر مطہر پہ جانا جیسا کہ پہلے عرض کیا، اور ایک زیارت ہے سلام کے ذریعے سے، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا مولا یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا فاطمہ، السلام علیکہ یا حسن ابن علی، مختلف زیارات۔ تو کبھی ہم جاتے ہیں قبروں پہ اور زیارتوں کی تاکید ہوئی۔ اب آپ تصور کریں کہ کبھی بنو امیہ جو ہے وہ کربلا کی جانب پہ پابندی لگاتے ہیں، تو کبھی بنو عباس، اور کبھی بنو عباس میں ہارون پابندی لگاتا ہے، تو کبھی متوکل نے تو مسمار کر دیا کئی دفعہ۔ اور انہی زیارات سے بعض دفعہ یہ لوگ ذلیل و رسوا بھی ہوئے۔ مثال کے طور پہ ہارون آیا مدینہ ملعون، اور آنے کے بعد قبر مطہر رسول اللہ پہ کھڑے ہو کے کیا کہتا ہے سامنے؟ السلام علیکہ یا ابن عم، سلام ہو آپ کے اوپر اے میرے چچا کے بیٹے۔ تو سمجھ رہا تھا میں نے بڑے فخر کی بات کی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے، کہا السلام علیکہ یا ابی، سلام ہو آپ پر اے میرے والد۔ تمہارے چچا زاد بھائی ہے، میرے تو والد ہے۔ اس کے ایک دم سے آگ لگی، یہ آپ نے کیسے کہا؟ اور آپ اس جملے کے ذریعے سے مجھے کم ثابت کرنا چاہتے ہیں، اپنی ایک عظمت دکھانا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ آج ہوتے، یا یہ کہ اگر رسول اللہ آج ہوں اور وہ تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگتے، تم دیتے؟ اس نے کہا اس سے بہتر کیا چیز ہے کہ اگر وہ مجھ سے رشتہ مانگتے میں اپنی بیٹی کا رشتہ ہونے دیتا۔ تو امام نے فرمایا لیکن وہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگتے، کیونکہ میری بیٹی ان کی بیٹی ہے۔ کہ بعض جگہ بیان ہوا کہ امام کے جیل میں جانے کے جو مختلف اسباب تھے ان میں سے ایک یہ تھا۔ تو زیارت وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک تعلق برقرار ہوتا ہے۔ کم ترین زیارت کیا ہے؟ کم ترین زیارت۔ بعض دفعہ شیطان بہکاتا ہے بڑے کام میں الجھا کے کہ یہ نہ کرنا،
چھوٹا نہیں کرنا، بڑا کرنا. بڑا کیوں نہیں کرنا؟ ٹائم نہیں ہے یا یہ کہ طاقت نہیں ہے. ایک دفعہ میں یاد ہے اصفہان کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں تھے، انتقال ہو گیا، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت آیت اللہ عبد الحسین طیب. اب ان کی زیارت کے لیے گئے، صاحب تفسیر اطیب البیان اور کی کتاب ہے کلم الطیب. اور خود انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے کلام کی کتاب لکھی یعنی عقائد کی تو میں نے مسجد میں دیکھا کہ امام زمان علیہ السلام مسجد سید ہے اصفہان میں، وہاں پر ممبر پہ کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جیسی ان کی کتاب مکمل ہوئی اتنی وہ کتاب عظیم تھی. انہوں نے خود ہمیں بتایا، خود فرمایا، تقریباً 95 کے تھے. تو ہم نے پوچھا اس کتاب کے بارے میں، ہم نے بڑی تعریف سنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں. میں نے کہا تو انہوں نے سنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہے کہ جب میں نے کتاب لکھی تو میں نے خواب میں دیکھا امام کو کہ ان کے ہاتھ میں سے کتاب ہے اور فرما رہے ہیں کہ عقائد کی کتاب تو ہو گئی. یعنی امام نے اس کو اچھی کتاب مانا. آج تم میں سے کون ہے جو تفسیر لکھے گا؟ فرماتے ہیں اسی مجمع میں کھڑا تھا، میں نے کہا کہ میں تفسیر لکھوں گا. آپ سے گزارش ہے کچھ آگے تشریف لے آئیں. سلوات پڑھیں مجلس کچھ بڑی ہو جاتی ہے تو اس کی پہلے سے معذرت کر لیں. بچوں کی امتحان چل رہے تھے، بعد میں کوئی رضا بھائی سے دوسروں سے ناراض نہ ہو، اور اگر اچھی نہ لگے تو وہ بھی جو ہے بعض دفعہ لوگ منتظر سے کہتے ہیں کہاں سے لے آئے تھے اس کو. تو سمجھے کہ تجربہ ہے تو کبھی بھی جو ہے وہ سسٹم کو خراب نہ کرے. یہ چیز ذہن میں ہمیشہ جو ہے تھوڑا سوچ سمجھ کے انسان صبر کر لے. جو اور بلاؤں میں صبر سمجھے یہ بھی ایک بلا ہے. میں نے تفسیر شروع کی اور 20 سال میں مکمل ہوئی، 14 والیوم کمپلیٹ ہے ماشاء اللہ. فرماتے ہیں جیسی وہ ہوئی میں نے امام کو دیکھا کہ میں وہ اسی جگہ کھڑے تو میں نے کہا مولا تفسیر ہو گئی. تو انہوں نے تفسیر دیکھی، خوشی کا اظہار کیا. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اس پہ اپنا مہر لگا دیں، سائن کر دیں. تو انہوں نے تفسیر مجھ سے لی اور اس پہ جو ہے وہ ایسے اپنے مہر لگائی. جیسی مہر لگائی تو اس میں سے نور نکلا جو آسمان میں چلا. ان سے ہم نے کہا کوئی نصیحتیں فرمائیں. تو ان کی ایک نصیحت یہ تھی، اور یہ اتفاق سے جب ہم پہنچے قوم تو بہت سارے علماء سے ملاقات کے بعد ہم نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ واجبات پہ عمل کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہے. یہ تو ایک پہلا اسٹیپ ہے، اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہے. لوگ سوال کرتے تھے آیت اللہ جو بہتر سے کہ نصیحت فرمائیں. جانتے ہیں کیا نصیحت تھی ان کی؟ کہ واجبات پر عمل کرو، حرام سے بچو. آسان بات ہے یہ نا. سارے واجبات آپ کو جاننے ہوں گے جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں، پھر ان پہ عمل کرنا ہے. سارے حرام جاننے ہیں جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں، پھر ان سے بچنا ہے. یہ اچھی سی بات ہے. کرنا چاہیں تو بہت آسان ہے، نہ کرنا چاہیں تو 50 سال کم ہے. تو ہم نے کہا اس کے بعد جو ہے اللہ رسول اور ائمہ سے قربت کا طریقہ، اس کے بعد یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. تو آوت طیب نے اس میں فرمایا تھا، بعد میں جو اور بزرگار نے فرمایا زیارت کے ذمہ میں انشاءاللہ کا زندگی رہی تو بیان کریں گے. تو انہوں نے فرمایا رات کو کبھی بھی نہ سو مگر یہ کہ پہلے معصومین کی زیارت. اب یہ زیارت جو ہے کتنی ہے؟ زیارت جامع کبیرہ جو بہترین زیارات میں سے ایک ہے، امام علی نقی علیہ السلام سے نقل ہے. کیا یہ والی زیارت پڑھنا چاہیں پڑھ لیں. اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی اور بھی زیارت ہو سکتی ہے، لیکن کم ترین زیارت کتنی ہے؟ اس سے اور کم کتنی ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم مولا امیر المؤمنین، السلام علیکم سیدہ. اب آپ کو عربی میں نہیں آتی، سلام آپ یا رسول اللہ، سلام آپ یا مولا امیر المؤمنین، جناب سیدہ آپ سے سلام بھی زیارت ہوگی انگلش میں کرنا. اور اگر اس سے کم کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیت کریں گے میں معصومین کو سلام کر رہا ہوں. کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھے کی طاقت نہیں ہے. فرض کریں اتنا زور کا نیند کا غلبہ ہے تو یہاں پہ کہا جائے گا
کہ انسان بڑی زیارت نہیں کر سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، بالکل ایسے سونے کے لیے جا رہا ہے، اسی عالم میں السلام علیکم اپنے ذہن میں کر لے، سمتھنگ بیٹر دین نتھنگ، بالآخر ایک تعلق برقرار ہوا، بالکل بے ہوشی کسی کیفیت ہے، لیکن کیا تعلق برقرار ہوا کہ اس عالم میں بھی ہم نے اہل بیت کو سلام کیا. جب سلام کریں گے تو وہاں سے جواب ان کا ضرور آئے گا، کیونکہ سلام واجب نہیں ہے، جواب ان پر بھی دینا واجب. ہمارا سلام جیسا بھی وہ ٹوٹا پھوٹا، سلام خدا دعا ہے، آپ پر سلامتی ہو، ہماری دعا کیسی جیسے ہمیں ویسے ہماری دعا ٹوٹی پھوٹی، لیکن جب جواب آئے گا اور واجب جواب آئے گا وعلیک السلام، جب معصوم کی دعا کی صورت میں جواب آئے گا تو یاد رکھیں ناممکن ہے کہ ہمارے قلب کو نورانی نہ کرتے وہ جواب. اب اگر یہ نہیں ہو رہا تو وہ ہمارے گناہ سبب بنتے ہیں. پتا چلا ایک زیارت کی، دل پاک ہو گیا، باہر نکلے ایک دم سے ایک اچھا چہرہ نظر آیا اور اس کو فوکس کیا، وہ اس کے اثرات ختم ہو گئے. ایک زیارت کی، دل پاک ہو گیا، جیسے ہی کسی کو اذیت پہنچائی مسئلہ خراب ہو گیا. ایک زیارت کی، دل پاک ہو گیا، حرام مال کھایا، اثر ختم ہو گیا. امام کی جانب سے تو پکا تھا، اثر جو ختم کر رہا ہے وہ کون ختم کر رہا ہے؟ وہ ہم کر رہے ہیں. اثر ختم کرنے والے ہمیں یاد رکھیں. لہذا صحیح اثر کب ہوگا؟ وہی ہوگا جو آقا بہجت نے فرمایا. کیا فرمایا؟ واجبات پر عمل کرو، حرام سے بچو. واجبات پر عمل کرو، حرام سے بچو. کسی نے سوال کیا کہ عرفان کیا ہے؟ لوگ چاہتے ہیں کہ کیا بتایا جائے انہیں؟ مشکل چیزیں. یعنی آپ کسی سے کہیں کہ میں تمہیں ایسی بات بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، تو کیا بتاؤ؟ کل بتاؤں گا. پھر اس کے بعد کہیں بہت اہم عمل بتا رہا ہوں، اور یاد رکھو تمام انبیاء اور تمام ائمہ نے یہی بتایا ہے. کافی دنوں کے بعد جب وہ اور پوچھے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو. اللہ کی بندگی سے کیا مراد؟ یعنی جو اللہ نے کہا ہے وہ کرو. اللہ نے کیا کہا ہے؟ یعنی جو کرنے کو کہا ہے وہ کرو، جو نہیں کرنے کو کہا ہے نہیں کرو. یہی تو جناب آدم سے خاتم تک اور جناب مولا سے امام زمان تک سب کا پیغام ہی یہی ہے. وہ آدمی نے کیا کہا یار اتنی سی بات کے لیے آپ نے مجھے 3 دن خوار کر دیا. اب اگر آپ اس سے کہتے کہ رات کو 12 بجے اٹھو، ایک عدد موم بتی جلاؤ، چھت پہ جاؤ، موم بتی پیچھے رکھو، آگے اس کا سایہ دیکھو، پھر جو ہے 532 دفعہ جو ہے مثلا یہ کہو گیا تھا وہ بہترین عمل ہے. یہ کہا جائے گا بھائی یہ سارے عمل جو ہے نا بیوقوف بنانے کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ موم بتی کی ضرورت نہیں ہے. اصل چیز ہے دل کو پاک کرو، اللہ کی بندگی کرو. لوگ چاہتے ہیں جو ٹیڑھی چیز پتہ چلے اس سے خوش ہوتے ہیں. ابھی اگر کسی سے کہا جائے کہ اللہ کا فلانا نام لے کے یا رحمان لے کے 532 دفعہ 647 دفعہ اور یہ تمہارا نام ہے اتنی دفعہ کہو، لوگ اس میں خوش ہو جاتے ہیں. لیکن کہا جائے کہ کچھ نہ کہو لیکن اللہ کی اطاعت کرو، سب سے بڑا ذکر اللہ کا یہ ہے. تو لوگ کیا کہیں گے کہ تو ویسی پتہ ہے تو کرو اس کو. لہٰذا آگے بہجت سے بعض دفعہ سوال ہوا کہ عرفان کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کیا جواب دیا انہوں نے؟ اور واقعا ہم سب پھنس جائیں گے اس میں. انہوں نے کہا آن چرا کے میدانی عمل کنی، جو جانتے ہو اچھا اس کے عمل کر لو. اگر ہم لکھنا شروع کریں کیا کیا جانتے ہیں کیا کیا جانتے ہیں کیا کیا جانتے ہیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ پتہ چلے گا ہم لوگ اتنا کچھ جانتے ہیں. جاننا پرابلم نہیں ہے، سارا پرابلم یہ ہے کہ جانتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں. ہر انسان کا یہ پرابلم ہے نا کہ آپ کام بھی اس میں شامل. تو زیارات وہ چیز ہے کہ جس سے ایک روحانی تعلق برقرار ہوتا ہے معصوم سے. اور یاد رکھیں کہ جب بھی موقع ملے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بہترین توسل بہترین تعلق معصوم سے کیا ہے؟ اب یہ ضروری چلتے چلتے اب ایسے ایسے ہونے لگے، اس سے کہا جائے گا کیا ہو رہا ہے اپنا مذاق بنوا رہے ہو. چلتے چلتے مارکیٹ میں آپ دل سے یوں ہو جائیں ذرا پیچھے دھکا لگ گیا، پورا ٹریفک جام ہو گیا، کیا جی مومن جو ہے وہ سلام کر رہا ہے. کہا جائے گا دل میں بے شک بازار میں ہو گناہ سے بچے، السلام علیکم. زیارت ہر وقت ایک اعتبار برقرار ہے، تعلق برقرار ہے. تو جتنے فوائد اس کے ہو سکتے ہیں اور جتنا آپ تصور کر سکتے ہیں کام، کیونکہ معصوم وہاں سے یہاں دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. اور اگر ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر تو کمال ہی نہیں ہے، اس کو سلام کر رہے ہیں. ایسے کو سلام کریں
کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ جو میں اپنے بارے میں جانتا ہوں اس سے کہیں زیادہ صحیح اور اچھا ممکن ہے کہ میں اپنے عمل کو اچھا سمجھ رہا ہوں کہ میں خالص ہوں، لیکن صحیح علم ان کو ہوگا کہ جو نجف سے میں ان کی خبر ہے لیکن وہ میرے دل کا حال جانتے ہیں۔ ایسی چند ہستیوں کا ذکر ہو اور مصائب کی جانب جائیں کہ جن کا ذکر شاید نہ سنا، لیکن ہم نے عرض کی کہ خود ہمارا ہدف ہے کہ بالآخر ان کو پہچانا جائے۔ کربلا میں ام کلثوم نام کی کئی خواتین تھیں، جن میں ایک حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، حضرت زینب کی امام حسن امام حسین کی بہن، اور ایک ام کلثوم کون تھی جو کنفرم، ایک اور ام کلثوم صغرا تھی، مولا امیر المومنین کی ایک اور بیٹی، لیکن وہ اتنا کنفرم نہیں ہے ایسے، لیکن ایک اور ام کلثوم ہے، اور وہ کون ہے؟ اور واقعاً آپ کو بھی تعجب ہوگا، آپ سوچیں گے یار میں کیوں نہیں سنا ان کا ذکر، کیوں نہیں ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم رسموں میں اس طرح سے پھنس چکے ہیں کہ لوگ توڑنے کو تیار نہیں، لیکن اب آئی آج کا دن تھا تو ہم نے سوچا ہوا تھا کچھ ایسے مصائب بیان ہوں، ایسی ہستیوں کا ذکر ہو کہ جو واقعاً ہم پر حق ہے۔ اب آپ کو نہ لگے تو نہ لگے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ چل گیا تو کچھ تو بتائیں، ان کا ذکر ہو۔ 1400 سال پہلے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہم ذکر بھی نہ کر سکیں۔ دوسری حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کون ہے؟ حضرت زینب کی بیٹی۔ سنا تھا کسی نے کہ حضرت زینب کے بیٹے بھی مارے گئے اور ایک بیٹی بیوہ ہوئی، بیٹی بیوہ ہوئی۔ حضرت زینب کے بیٹوں کے بارے میں تاریخ الگ الگ ہے، 3 بیٹے تھے کہ یا 4 بیٹے تھے، اور کتنے کربلا میں مارے گئے یہ الگ ہے، بیٹی ایک تھی، ہر جگہ بیان ہوا بیٹی ایک، نہ بیٹی کا ذکر ہے اور نہ اس کے شوہر کا۔ شوہر کون ہے؟ ان کے چچا کا بیٹا، اور بیٹی کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے، بیٹی کے نام کی کربلا میں ایک موجود ہے، کون ہے کون موجود؟ حضرت ام کلثوم خالہ، اور یہ کون ہے؟ ہاں جی، شوہر کا نام کیا ہے تو آپ کو تعجب ہوگا، شوہر کا نام عاصم ابن محمد ابن جعفر طیار۔ یہ جعفر طیار کی پوتی کس کی بیٹی؟ عبداللہ کی بیٹی۔ تو ہے ذرا علم میں اتنی مشکل موضوع نہیں ہے یہ بھی مشکل لگے تو کیا ہوگا۔ حضرت زینب کے شوہر کون؟ عبداللہ۔ عبداللہ کون تھے؟ مولا علی کے سگے بھائی جو ان سے 10 سال بڑے تھے، جعفر طیار کے بیٹے، عبداللہ جعفر طیار کے بیٹے۔ جناب زینب کی شادی ہوئی عبداللہ سے، اور بعض جگہ نقل ہوا کہ محمد سے ایک شادی ہوئی یا اون سے، اور زیادہ مشہور ہے کہ اون سے شادی ہوئی کس کی؟ حضرت ام کلثوم کی۔ اون 3 بیٹے تھے جناب جعفر کے، عبداللہ، اون اور محمد۔ یہ اون محمد حضرت زینب کے بیٹے، ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی اون محمد کے چچا کا نام بھی اون محمد۔ عبداللہ کی شادی حضرت زینب سے ہوئی، اون کی شادی حضرت ام کلثوم سے ہوئی۔ محمد کے بیٹے کا نام تھا قاسم۔ یہ جناب ام کلثوم تاریخ میں ان کا بڑا مقام ہے، اور شیعہ سنی نے ان کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ یزید کا رشتہ معاویہ نے ان کے لیے بھیجا تھا، معاویہ نے یزید کا رشتہ عبداللہ کی اور جناب زینب کی بیٹی کے لیے بھیجا تھا کہ میں اپنے بیٹے یزید سے چاہتا ہوں کہ عبداللہ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح ہو۔ اور مروان یہ پیغام لے کے آیا معاویہ کی جانب سے، اور ساتھ میں پیغام کیا دیا کہ معاویہ یہ کہتا ہے کہ عبداللہ جتنا مہر کہے گا میں رکھنے کو تیار ہوں، اور عبداللہ کے جتنے قرضے ہیں وہ ادا کر دیے جائیں گے۔ جس پہ امام حسین نے جواب دیا، اور بعض جگہ ہے امام حسن، لیکن بظاہر سے زیادہ مشہور قول ہے امام حسن، اور معذرت امام حسین۔
عبداللہ نے جناب عبداللہ نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی کی جو ذمہ داری ہے اور کرنا یا نہ کرنا وہ امام حسین کے حوالے، میں نہیں اس موضوع کو بات کروں. زینب کی بیٹی کی شادی کون کرے گا، کون ڈیسیشن لے گا؟ حسین ابن. امام نے کہا کہ محفل برقرار ہوگی، اس میں یہ بات ہوگی. لوگ آئے، امام حسین نے کہا پہلی بات شریعت کے خلاف ہے کہ باپ مہر کرے گا اور بیٹی کرے گی ڈیسائیڈ. دوسری بات یہ کہ ہم میں سے پہلے ہماری کس بیٹی نے باپ کے قرضے ادا کیے ہیں جو یہ دوسری یہ ہوگی؟ ہماری کون سی لڑکی نے پہلے باپ کے قرضے ادا کیے ہیں شادی کے ذریعے سے؟ تو وہ پہلی تھی تو یہ دوسری ہوگی ام کلثوم. اور واضح شادی سے انکار کیا. اور پھر اس کے بعد جب حضرت ام کلثوم کی شادی کے لیے پوچھا گیا تو جناب امام حسین نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ام کلثوم کی شادی ہو کس سے؟ قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار سے، یعنی حضرت ام کلثوم کے چچا کے بیٹے سے. اور روایتوں میں نقل ہوا کہ امام حسین نے ان کا نام دیا، اور قاسم جو یہ تھے امام حسین سے بہت زیادہ اٹیچ تھے. اور امام نے فرمایا کہ قاسم کی جانب سے مہر میں دوں گا. کون سے قاسم؟ یہ والے. قاسم کی جانب سے مہر میں دوں گا. جناب قاسم نے جنگ کی، 80 پیادوں کو اور 12 سواروں کو قتل کیا. 80 پیادوں کو اور 12 سواروں کو قتل کیا، اور ہر جانب سے گھیر کے ان پر حملہ ہوا. ہر جانب سے انہیں گھیرا گیا اور اس کے بعد حملہ ہوا. روایتوں میں نقل ہوا کہ امام فرماتے تھے کہ جنگ کرو تن بتن. کون سی جنگ؟ کہ جس میں مبارز کو طلب کیا جائے، جاؤ کون ہے تم میں سے جنگ کرو. جتنے شیر گئے علی کے سب نے مقابلہ کیا. جب ایک سے مقابلہ نہ ہو سکا تو ہر جانب سے حملے ہوتے تھے علی کے شیروں پر. ایک وقت آیا کہ جناب قاسم تو دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن جناب ام کلثوم اسیر ہوئے. بس معلوم ہوا کہ جناب زینب کے بیٹے بھی مارے گئے، جناب زینب کا داماد بھی مارا گیا، اور بیٹی جناب زینب کے ساتھ ساتھ اسیر ہے. دربار کے واقعات میں سے ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو ہلا کے رکھ دے. اور پھر میں عرض کروں کہ واقعی یہ واقعہ مشہور نہیں ہو پایا اتنا. دربار کے واقعوں میں سے ایک واقعہ تو وہ کہ جو جناب سکینہ سے یا فاطمہ بنت حسین سے منسوب ہے کہ ایک شخص نے کہا یا امیر حب لی ہذہ الجاریہ، یہ کنیز مجھے تحفے میں دے دے. لیکن ایک واقعہ منسوب ہے جناب ام کلثوم سے. اب یہاں پر واضح نہیں ہے کون سی ام کلثوم سے، خالہ سے یا بھانجی سے، یعنی جناب زینب کی بہن سے یا بیٹی سے. تو جو ہمارا خیال تھا، جو ہم نے احساس کیا بعض دلائل سے، تو محسوس ہوا کہ شاید کہ ان ام کلثوم کے لیے تھا. کس کے لیے؟ حضرت زینب کی بیٹی کے لیے. واقعہ عجیب و غریب ہے. دربار یزید میں ایک مسخرہ تھا جو آیا تھا اسی دوران، اور اس کا نام تھا زبیر. یہ ہنسی کر رہا تھا، مذاق کر رہا تھا دربار میں، جبکہ دربار میں اہل حرم کو پہلے بھی کئی دفعہ لایا جا چکا تھا. لوگ پہچان گئے کہ یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اہل حرم ہیں. لیکن یہ اسی دن آیا تھا جب یہ دربار میں تھے. اور ایک وقت آیا کہ یہ پہنچا ام کلثوم کے پاس اور ان کے لباس کی جانب ہاتھ بڑھایا، جس پہ حضرت ام کلثوم نے کہا اکثر یدا کا قطع اللہ یدا کا، اپنے ہاتھ ہٹا خدا تیرے ہاتھ کاٹے. اور ساتھ ہی اس نے جملہ کہا اس سے پہلے یا امیر حبلی ہذہ الجاریہ، اے امیر یہ کنیز مجھے تحفے میں دے دے. پھر اس نے ہاتھ بڑھایا، جس پہ جناب ام کلثوم نے کہا اکثر یدا کا، اپنے ہاتھ ہٹا قطع اللہ یدا کا، خدا تیرے ہاتھ کاٹے. تو آپ کو تعجب ہوگا اہل بیت کی مظلومیت کا کہ یہ شخص گھبرا گیا، اور گھبرانے کے بعد آپ جانتے ہیں اس نے کیا سوال کیا؟ اس نے گھبرا کے سوال یہ کیا کیا ان قیدیوں کو عربی آتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ تعجب کس بات کا ہے، انہیں عربی کیوں نہ آئے، یہ رسول عربی کی نسل سے ہے. تو وہ رونے لگا، اور اس کے بعد اس نے کہا
کہ میں یہ سمجھا تھا کہ یہ ترک و دیلم کی کافر کنیزیں ہیں، یہ غیر مسلمان ہیں۔ جب اسے احساس ہوا اس چیز کا تو مقاتل میں نقل ہوا کہ یہ روتا ہوا نکلا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ کو کاٹا، خون بہ رہا تھا، اور جناب ام کلثوم کے پاس آ کے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں یہ نہ جانتا تھا، اجرکم اللہ۔ ارے مصائب کی حد ہو گئی کہ رسول کی بیٹیاں دربار میں اور ماننے والے یہ سمجھے کہ یہ ترک و دیلم کی کنیزیں ہیں۔ ارے اسی دربار میں اور قیامت ہوئی، ایک شخص نے اشارہ کیا جناب فاطمہ بنت حسین یا جناب سکینہ کی جانب، یا امیر ابنی ہذہ الجاریہ، اے امیر یہ کنیز مجھے تحفے میں دے دے۔ تو بچی لرزنے لگی، ابھی کا دامن تھام لیا کہ ہمیں یتیم بھی کیا گیا، ہمیں اسیر بھی کیا گیا، کیا ہمیں خدمت میں دیا جائے گا؟ زینب نے گرج کے کہا کہ نہیں، کسی کی یہ جرات نہیں۔ ایک وقت آیا کہ زینب نے گرج کے کہا ارے یہ مصائب تاجور کے بعد بیان ہوں گے، لیکن یہ جناب زینب کی بیٹی کے سلسلے میں بیان ہو۔ ارے تصور کرے کہ جب یہ جملے دربار میں کہے گئے تو امام وقت امام زین العابدین بھی دربار میں کھڑے یا اللہ صلی اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا، ان سب پہ لعنت فرما۔ جس نے اہل بیت کے پر ظلم کے لیے راہوں کو ہموار کیا، ان سب سے لعنت فرما۔ تمام محبان اہل بیت کی حفاظت فرما، خصوصاً تمام عزاداران سید الشہداء، خصوصاً عراق اور پاکستان میں حفاظت فرما۔ ہمارے دشمنوں کو آپس میں مشغول فرما، ہمارے دشمنوں کی سازش کو ان کی جانب پلٹا دے۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما۔ ماتم